بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو ماہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ان عشرہ ذی الحج کو، ان ابتدائی 10 دنوں کو رمضان المبارک کے بعد سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے اور برتری حاصل ہے۔ لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات آپ کے لیے شاید یہ ہو کہ ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے بعد سال بھر کے 360 دنوں پر افضلیت اور برتری کیوں حاصل ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کریں اور دینی معلومات سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری ہر ویڈیوز آپ کے لیے علم میں اضافے کا سبب بنے گی اور ہماری ہر ویڈیو بحوالہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں مستند ہوتی ہیں۔ دیکھیے، عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو اتنی افضلیت اور اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشرہ ذی الحج کے کسی بھی دن ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی عشرہ ذی الحج کے ان ابتدائی 10 راتوں میں سے کسی بھی رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا اور کوشش کریں حتی الامکان اس بات کا اہتمام ہو کہ یہ جو عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں سے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں سے کسی بھی دن ہم سے روزہ چھوٹے نہ۔ البتہ 10 ذی الحج کو روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے اور ان دنوں کے اندر یعنی عیدین کے ایام میں روزہ رکھنا گناہ ہے اور سخت ترین گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ البتہ جو آدمی مستحب اور اجر و ثواب کی نیت سے قربانی والے دن صبح صادق سے لے کر قربانی کا جو گوشت ہے اس گوشت کے تیار ہونے تک اگر بھوکا رہتا ہے اور قربانی کے گوشت سے وہ اپنے کھانے کا آغاز کرتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے اور اس کا اس کو اجر و ثواب بھی ضرور ملے گا، لیکن اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ روزے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا۔ تو بعض لوگ اس کو روزہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قربانی کے دن ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس سے ہم کھائیں گے پیئیں گے۔ تو بہرحال اس کو روزہ نہیں کہا جاتا، لیکن یہ عمل مستحب ہے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے فجر کی نماز سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر اور جب تک قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے گوشت سے اگر وہ افتتاح کرتا ہے اور آغاز کرتا ہے کھانے پینے کا، تو یہ اس دوران اگر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو اس بھوکے پیاسا رہنے پر اجر و ثواب ضرور ملے گا اور یہ مستحب عمل قرار دیا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں عشرہ ذی الحج کے، ان کو رمضان المبارک کے بعد کیوں فضیلت حاصل ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور اس کی شان اور اس کے جو اجر و ثواب اور فوائد و ثمرات اپنے کلام مقدس میں بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کی بھی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور والفجر ولیال عشر کہہ کر ان 10 دنوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہیں۔ تو اس لیے ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے بعد افضلیت حاصل ہے اور سال بھر کے دیگر ایام پر برتری حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد
9 ذی الحج کا جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کی پھر اہمیت الگ ہے، اس کا پھر اجر و ثواب الگ ہے، اس کی پھر فضیلت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔